حکومت ختم ہو رہی ہے یا خامنائی صاحب بھاگ رہے ہیں، اور یہ کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جہاں تک میں ایران کے نظام حکومت اور نظام سماج کو کتابوں اور تجزیوں اور خبروں اور رپورٹوں سے سمجھاؤں، تو میری رائے یہ ہے کہ ایرانی حکومت کہیں نہیں جا رہی. اور لیکن ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو مجھے دو انتہا پر کھڑے طبقات نظر آتے ہیں نا. ایک تو ولایت فقیہ کو بالکل امام والا اسٹیٹس دے کر، اور اس میں بھی بہت پروپیگنڈا نظر آتا ہے مجھے. اور دوسرا جو ہمارے ہم مسلک کی بنیاد پہ خاص طور پر کچھ لوگوں کو جو تکلیف ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کے ہاں دوسری انتہا. اور تیسری طرف جس کو ہم سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی ظاہر سے جھکاؤ ان کا یہی ہے کہ ملائیت کا خاتمہ ہو، رجیم کا خاتمہ ہو، وہاں لوگوں کو شخصی آزادیاں نصیب ہوں، فلانا جو بھی ایک، تو ان کے ہاں بھی ملا جلا سا. لیکن اس کے ساتھ جب میں ٹویٹر کو بہت زیادہ دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے، پھر ایران میں ہمارے وہاں کے مقامی اور کچھ ایک یہاں سے پڑھنے گئے ہوئے، ان سے بھی ہمارا دعا سلام تعلق ہے، تو ان سے ہی میں لیتا تھا. تو وہاں ایران میں ایرانی جو لوگ ہیں اس میں سے کچھ بالکل ضد انقلاب والے بھی ہے اور کچھ شدید انقلابی، سب یعنی ہمارے جیسے تمام اطراف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، دوستی یاری محبت سب سے. تو پچھلے 45 سال سے جو ایرانی عوام پر ایک حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور خامنائی صاحب گزشتہ خمینی صاحب کی وفات کے بعد سے ابھی تک وہ ولی فقیہ اور یعنی کل اختیارات کے مالک ہے. تو ان کی جو تم نے کہا نا کہ آزاد خارجہ پالیسی اور مزاحمت کا محور اور استقبال کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی قیمت انہوں نے یہ چکائی کہ ایران جو کہ اپنے مالی وسائل اور جو وہاں کی افرادی قوت اور پھر جو ایرانی لوگ جس تہذیب ہزاروں سال کی کا وہ علمبردار یا اس کے پیچھے وہ، اس کے حساب سے وہ مشرق وسطی میں میرے خیال سے سب سے ترقی یافتہ اور سب سے پرامن اور سب سے اوپر کا ملک ہونا تھا. بلکہ ہو سکتا تھا کہ وہ جیسے شاہ کا اپنا بھی خواب تھا کہ ہم پوری دنیا کی لیڈرشپ، یہاں تک کہ امریکہ کی کچھ انتخابات میں مداخلتوں کا بھی اس پہ ثبوت ہے یا اس پہ گفتگو ہے. تو وہاں پر عوام نے جو پچھلے اتنے سالوں میں پھر جب بھی مظاہرے ہوئے، لوگ مارے گئے، نہتے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، ہزاروں پھانسیاں ہوئی، ان سب کو جن لوگوں نے بھگتا ہے وہاں پر، ادھر سے کیا رد عمل آئے گا؟ دنیا بھر کو چھوڑ دینا. ہاں مہنگائی کے مہنگائی، خلاف لوگ نکلے. جی 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 مہنگائی کے خلاف، اور اسی کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو رجیم کو ہی اٹیک کریں. تو اگر کسی ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد، چلو ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ پیٹ وہ ہو جائے، وہ اپنے ہی ملک کے سسٹم کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب یہ نا کہ سسٹم دے وچ بھی تو کوئی گل ہے جنہوں لوگ اس طرح، یعنی پاکستان میں اس طرح کے کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے؟ یہاں غربت ایران سے زیادہ ہے، یہاں معاشی بدحالی وہاں سے زیادہ ہے. نہ کر اس طرح کی باتیں، کیا نہ کر اس طرح کی باتیں. خبریں کبھی نوٹ نہیں ہوتی پچھلے سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو، شولوم، نمو بدائے. امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے. آج میں اپنے محترم دوست جناب پروفیسر شوذب عسکری صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں. شوذب صاحب نے گزشتہ سالوں میں جب خاص طور پر حماس کا مسئلہ تھا اور پھر شام میں جو کچھ ہوا، ان سب پر انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، اور ان کی بہت ساری جو ان کی باتیں تھی، ان کا جو تجزیہ تھا وہ درست ثابت ہوا تھا. اور آپ چونکہ بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں، اور خاص طور پر مشرقی وسطیٰ اور وہاں پر ہونے والی تبدیلیاں اس پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں دیکھتے سنتے بھی ہے. اور میرے خیال سے یہ جو کتابوں کے پیچھے ایک وہ نظر آ رہے اس میں سب سے اوپر کوئی ولی نصر صاحب کی بھی کوئی کتاب ہے میرے خیال سے ایران کے حوالے سے، یہ شاید ابھی ریسنٹلی انہوں نے منگوائی ہوگی، اس پہ بھی انہوں نے کچھ پڑھا ہوگا تو اس سے بھی. تو ابھی جو ایران میں جو صورتحال ہے، گزشتہ کوئی آج شاید 14واں دن ہے، اور شروع ہوا تھا یہ ڈالر کی قدر بہت زیادہ اور تومان بہت زیادہ نیچے گرنے کی وجہ سے ایرانی جو کرنسی ہے اور اس کا جو اثر ہوا معاشی لحاظ سے، خاص طور پر کاروباری طبقے پر، تو ایک احتجاج شروع ہوا. پھر وہ آہستہ آہستہ وہ احتجاج جو ہے وہ پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہوا. پھر وہاں پر نظام کے خلاف ایک جو بغاوت کسی ایک کیفیت ہوئی، نعرے بازی خامنائی رب کے اوپر اور ولایت فقیہ پر اور وہاں کے سسٹم پر. تو یہ پھر بہت تشویشناک صورتحال، پھر گزشتہ 2-4 دن سے وہاں پر سب کچھ انہوں نے بند بھی کر دیا. تو طالب علم کے طور پر ہم نے بھی جو تھوڑا ہم جانتے ہیں انقلاب اس سے پہلے اور اس کے بعد کا ایران، اور وہاں پر جو تنوع ہے وہاں پر خاص طور پر سیاسی اس میں بھی اور وہاں باقی چیزوں میں، اور یہ کہ کس طرح کا وہاں نظام کام کرتا ہے. تو ہمیں تو ایک پولیٹیکل اسلام اور اس حوالے سے پڑھتے ہوئے اس پہ بہت زیادہ دلچسپی ہے. شوذب صاحب کی دلچسپی کی کئی اور وجوہات بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو میں نے یہ چاہا کہ بھئی ہم اس صورتحال پر تھوڑی سی گفتگو کریں اپنے دوست سے، محترم شوذب عسکری صاحب سے. تو شوذب صاحب، یہ جو کچھ ہوا ابھی، آپ تو بہت مسلسل اس کو فالو کر رہے ہوں گے یقیناً. تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سی اس سے بات کریں، کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں نا کہ بھئی مشرقی وسطیٰ میں شام کو یہ ہو گیا، حزب اللہ کا خاتمہ کر دیا، یمن کے اندر بھی
काबू पाया जा रहा है, और ये पूरे एक बड़ा मंसूबा है जिस पे अमल पैरा है, और ईरान जो है वो इन सब के दिल में खटकता है, और उसका खात्मा भी, और या उस रिजीम का खात्मा भी अमेरिका के मंसूबों में शामिल है। फिर गुज़श्ता कुछ दिनों से सदर ट्रम्प साहब जो है वो भी मुसलसल बयानात दे रहे हैं। तो इस पूरे सिचुएशन पे आप थोड़ा सा, अभी तक हुआ क्या है, क्यों हुआ है, और मुमकिना जो आगे का जो मुस्तकबिल है वो आप क्या देखते हैं? आपकी गुफ्तगू होगी तो मैं कुछ सवालात पैदा हुए तो मैं कर देता हूँ आपके साथ। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन हसन, आपका भी और आपके इस चैनल का भी और आपके देखने वालों का भी, कि आप लोग इस लायक समझते हैं कि मेरी मारूजात को तवज्जो से देखें और सुने। जहाँ तक आपके इस सवाल का मामला है, तो जाहिर है आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत पेचीदा हैं। और अगर कोई शख्स बीबीसी या टेलीग्राफ या इंडिपेंडेंट या टाइम वगैरह देखता है, फॉक्स और सीएनएन को सुनता है, तो हालात बहुत ख़राब हैं। और बस आज या कल में खामनाई साहब सदर बशार उल असद की तरह जहाज पर बैठकर मास्को भागने वाले हैं और ईरान धड़ाम से गिरने वाला है। मगरबी मीडिया पर इसी तरह की खबरें आ रही। अच्छा। यहाँ पाकिस्तान में भी मादूद चंद लोगों के अलावा बाकी जो सोशल मीडिया के बबल्स हैं, बबल कहते हैं एक बुलबुले में, तो सोशल मीडिया तो मुख्तलिफ बुलबुले बना के रखता है। तो जो लोग सोशल मीडिया के पॉपुलर बुलबुलों में हैं, उनका भी यही लगता है कि जी बस ईरानी निज़ाम खात्मे की तरफ है और खामनाई भाग रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ईरान की निज़ाम हुकूमत से मजहबी या मसलकी इख्तलाफ हैं, तो वो चूंकि ईरानी रियासत और ईरानी निज़ाम हुकूमत जाहिर है शिया नज़रिया विलायत फ़कीह पे कायम है। शियों में और भी नज़रिए हैं सियासत और रियासत और समाज से मुतल्लिक, लेकिन चूंकि एक नज़रिया विलायत फ़कीह है और उस विलायत फ़कीह ने एक मुल्क पर हुकूमत बनाई हुई है, तो लिहाजा एक ना एक शिया शक्ल तो है ईरानी रियासत की और ईरानी निज़ाम सही। हुकूमत की। तो कुछ लोगों को शिया से जो उलझन नफरत है, जाहिर है वो उसकी वजह यह है। कुछ हमारे दोस्त सेकुलर लिबरल प्रोग्रेसिव हैं, या कम अज कम वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सेकुलर लिबरल प्रोग्रेसिव हैं, इसलिए भी वो ईरान में चूंकि मुल्लाहियत है, एक मजहबी निज़ाम हुकूमत है, उसके खिलाफ है। कुछ दोस्त वैसे ही ईरान के खिलाफ, उसकी कोई भी वजह हो सकती। तो ये जितने भी लोग हैं, वो मगरब से लेकर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्पेन वगैरह, ये मतलब ये इन ममालिक की तरफ से ये बातें कही जा चुकी हैं ना, अब तो खबरों में आ गए। तो ये सब लोग ये चाहते हैं कि ईरानी निज़ाम हुकूमत गिर जाए। और उसके लिए आपको याद होगा कि अभी ये जो कुछ हो रहा है 26-27 दिसंबर से, अभी आपने बिल्कुल ठीक तारुफ कराया कि ये तनाज़ा जो है वो डॉलर की बढ़ती हुई कदर और ईरान की करेंसी की गिरती हुई कदर, और ये जो रात को कुछ और रेट होता है डॉलर का और सुबह जब दुकान खुलती है तो कुछ और रेट होता है, इस चीज को ताजरों ने बहुत, इस चीज की वजह से ताजिर बहुत परेशान थे। और तेहरान के मरकजी बाजार के ताजरों के यहाँ से ये एहतजाज शुरू हुआ, जो अपनी नौइयत में इसलिए मुख्तलिफ है कि वो चाहे 2021-22 में महासा अमीनी वाला जो एहतजाज था, वो एक खातून कत्ल हुई थी जी जी और जी। उसके मुखालिफ जन जिंदगी आज़ादी, आजादी। लाइफ एंड फ्रीडम, ये मूवमेंट चली थी, जिसको बाद में फिर जो बाइडेन साहब ने भी बड़ा वो अहमियत दी, और फिर नेतन्याहू ने भी बहुत अहमियत दी। और जाहिर है अभी भी वो जब भी नेतन्याहू बात करते हैं तो वो ईरान में औरतों की आज़ादी की तहरीक को बतौर मकसद के तौर पर बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ईरानी औरतों को आज़ाद होना चाहिए वगैरह। उससे उस एहतजाज का जो नुक्ता आगाज था वो औरतों के खिलाफ जबर था, और ये जो उनकी अखलाकी पुलिस है उसने जो कुछ उस बच्ची के साथ किया, और फिर वो मरी गई, और फिर उसके बाद जो हुआ। उससे पहले मुझे याद आता है 2007-8 में जब सदर अहमदी नेयाद दोबारा सदर मुंतखब हुए थे, और उनके मुकाबिल थे मीर हुसैन मूसवी, जिनकी तहरीक का नाम था ग्रीन मूवमेंट। वो
انتخابات اور حکومت کی سختی اور احمدی نژاد کی شخصیت وغیرہ کے خلاف احتجاج تھے، اور وہ احتجاج صدر اوباما کے زمانے میں ہوئے تھے۔ تو میں نے ایران میں احتجاج کی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور پڑھنا اس زمانے سے شروع کیا تھا جب سبز تحریک چلی تھی۔ سبز تحریک میں ایران میں بہت بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے تھے، اور امریکہ نے بلینز آف ڈالر اس میں انویسٹ کیے تھے، اور صدر اوباما نے ایرانی عوام سے براہ راست تقاریر کی۔ اور صدر اوباما جہاں ایک طرف سیاست دان ہیں اور امریکہ کے سابق صدر ہیں، وہاں دوسری طرف ان کی ایک حیثیت پولیٹیکل سائنٹسٹ اور دانشور کی بھی ہے۔ اور ان کی تقاریر کو اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی تقاریر ایک استاد کی یا ایک سیاسیات کے طالب علم کی تقاریر ہوتی ہیں، جنہیں تاریخ کا اندازہ ہے، عالمی امور کا اندازہ ہے، انسانوں کے مزاج کا اندازہ ہے۔ اس کے برعکس موجودہ صدر ٹرمپ جو ہیں، وہ بالکل کیا کہتے ہیں اسے، سادہ سادہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو میں بس دھمکیاں ہوتی ہیں اور بڑکیں ہوتی ہیں، اور خود ستائش اور خود نمائش کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ عوامیت پسند نقلیں اتارنا لوگوں کی، اور لوگوں کو دھمکیاں دینا اور لوگوں کی عزت تار تار کرنا ہے، وہ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں۔ تو صدر اوباما ایرانی عوام سے براہ راست مخاطب ہوئے تھے، اور انہوں نے ایرانی عوام سے کہا تھا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اوباما کی پہلی مدت صدارت تھی جب یہ اس طرح ہو رہا تھا۔ تو ایران میں ایک احمدی نژاد کے خلاف احتجاج میں نے دیکھا ہے، جو ظاہر ہے ناکام ہوا، بعد میں حکومت نے اسے دبا لیا۔ اس احتجاج کے دوران ہزاروں افراد قتل ہوئے، مظاہروں دونوں طرف سے، فوج کے مطلب جو ایران میں سرکاری اہلکار ہیں وہ بھی مارے گئے، اور عوام کی بڑی تعداد بھی ماری گئی، اور ہزاروں ہی کی تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے اور پھر ان کو سزائے موتیں دی۔ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ہم نے محاسا امینی کی جو تحریک تھی اس کی موت کے بعد، عورتوں کی جو تحریک ہے، جس میں عورتوں نے خامنہئی صاحب کی تصاویر کو آگ لگا کر اس سے سگریٹیں جلائیں۔ یہ تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے، وہ تصویر ایران میں نہیں بنائی گئی، وہ ایران سے باہر کسی مغربی ملک کی تصویر ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ عورتوں نے جی اپنے دوپٹے اتارے اور ان کو آگ لگائی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ایک صورتحال، لیکن اس کو بھی حکومت نے دبا دیا۔ اور اب اس بات کو 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ زندگی آزادی کی تحریک اب لوگوں کے دلوں میں یا یادداشتوں میں تو موجود ہے، لیکن کیا یہ تحریک ایک حقیقی تحریک کے طور پر ابھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، وہ تحریک دبا دی گئی ہے۔ اب حالیہ احتجاج کے دوران اس تحریک سے منسلک لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں، خامنہئی صاحب کے خلاف بھی کر رہے ہیں اور نظام کے خلاف بھی کر رہے ہیں، لیکن حالیہ تحریک تاجروں نے شروع کی ہے، اور ان کی تحریک معیشت کے نظام اور مہنگائی کے خلاف ہے، اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری معاشی مشکلات کا حل کیا جائے۔ صحیح۔ ہمیں یاد ہے کہ اسی سال جو بھی حال ہی میں گزرا ہے 2025، اس سال کے جون کے مہینے میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، اور ایک جنگ چلی ہے جسے 12 روزہ جنگ کہتے ہیں۔ اور یہ جنگ ختم ہوئی ہے جب امریکہ اس جنگ میں کودا ہے، اور اس نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان ایٹمی تنصیبات کو جو عالمی توانائی ایجنسی کی زیر نگرانی ہے، اور جن پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور اسرائیل کا جو حملہ ایران پر شروع ہوا تھا جون کے وسط میں، وہ بھی ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملوں سے شروع ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایران ہو یا ایران کے ہم نوا روس اور چین، وہ امریکہ کے یک طرفہ کارروائیوں کے خلاف اور اسرائیل کی یک طرفہ کارروائیوں کے خلاف جو نیا عالمی نظام لے کر آنا چاہتے ہیں، وہ حقیقتاً عالمی قانون پر بیس کرتا ہوا عالمی نظام ہے۔ امریکہ جس سے یکسر روگردانی کر چکا ہوا ہے، اور امریکہ اب انٹرنیشنل لا کو اور یونائٹڈ نیشنز کو اور یونائٹڈ نیشنز سے منسلک اداروں کو ایک آئینی حیثیت میں تسلیم نہیں کرتا۔ صدر ٹرمپ 2 دن پہلے 26 ایجنسیوں سے ایران امریکہ کو نکال چکے ہیں۔ امریکہ UNRWA جو کہ فلسطینی علاقوں میں اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے ریلیف ہے، فلسطینی مہاجرین ان کو دہشت گرد سمجھتا ہے، اسرائیل ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر چکا ہے۔ اسرائیل کا تو یہ کہنا ہے 7 اکتوبر کے واقعات میں انرا کے لوگ ملوث تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو امریکہ اور اسرائیل اور اس کے
इत्तेहादी, मसलन अभी नेतन्याहू अमेरिका गए हैं गुज़िश्ता हफ्ते मिलने के लिए ट्रंप से, तो वो ऐसे ममालिक की हदूद से गुजरे हैं जो रोम स्टेट्यूट के सिग्नेचरी हैं, और जिन पर लाजिम है कि अगर नेतन्याहू उनकी फजाई हदूद को इस्तेमाल करे तो उसके जहाज को रोकें, जमीन पर उतारें और उसे गिरफ्तार करके हेग आलमी अदालत इंसाफ के हवाले करें, क्योंकि वो इंटरनेशनली वांटेड वॉर क्रिमिनल है। लेकिन यूरोपियन ममालिक ने ऐसा नहीं किया। सो अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादी आलमी निज़ाम में आलमी कानून को अब कोई अहमियत नहीं देते। उसके पैरेलल रूस और चीन जो आलमी निज़ाम लेकर आना चाह रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ पर मबनी है। तो जी। ईरान ने जो कुछ इसराइल और अमेरिका ने उस जंग में उसके खिलाफ किया, उसे आलमी अदालत इंसाफ में रजू किया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रजू किया, और जहां जहां मुतलका इदारे थे वो, तो ईरान इसराइल और अमेरिका की जून वाली जारहियत के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां इख्तियार कर रहा है। और उन्होंने कतर में, दोहा में जो अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया है, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हक के दिफा है उसका इस्तेमाल करते हुए उसको निशाना बनाया। तो ये तो मुख्तसर सा पस मंजर है। क्या इन एहतजाज के दौरान, इस एहतजाज के दौरान जो हालिया ईरान में चल रहा है, ईरानी हुकूमत खत्म हो रही है, या खामनाई साहब भाग रहे हैं, और ये कि ये हो रहा है और वो हो रहा है? जहां तक मैं ईरान के निज़ाम हुकूमत और निज़ाम समाज को किताबों और तज्जियों और खबरों और रिपोर्टों से समझाऊं, तो मेरी राय ये है कि ईरानी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, और ईरानी हुकूमत निगोशिएट करेगी, मुज़ाकरात करेगी मुजाहिरीन से, और वो इन लोगों को संभाल लेगी। आज उनका बयान आया है कि जो लोग एहतजाज करके फसाद कर रहे हैं उन लोगों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और हम ऐसे लोगों को मारेंगे। माइक पोम्पियो अमेरिका की सीआईए के साबका सरबराह है, और सेनेटर लिंडसे ग्राहम अमेरिका की कांग्रेस के मेंबर है। इन दो लोगों ने कहा है कि अमेरिका ईरान के अवाम के साथ खड़ा है, और इसराइल और मुसाद मिलकर ईरान के अवाम की मदद कर रहे हैं। माइक पोम्पियो ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि हम ईरानी अवाम के साथ हैं जो सड़कों पर हैं, और हम उन बहादुर मुसाद के एजेंटों को भी सलाम पेश करते हैं जो उनके शाना बशाना मौजूद हैं। कल ये नजम कहाँ है? सेठी साहब, हाँ, नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में, नजम सेठी जो कि पाकिस्तान के मारूफ तज्जियाकार है, फ्राइडे टाइम्स जो कि पाकिस्तान का एक मोतबर अंग्रेजी शुमारा है, उसके एडिटर है, और गुज़िश्ता कई दहाइयों से उसका इदारिया लिखते हैं, और उनका एक मकाम है इंटरनेशनल जर्नलिज्म में। उन्होंने रात को ईरान में, एक साहब हैं बाकरी साहब जो कि ईरान में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इसी तरह के हालात को देखता है वो चलाते हैं, उनसे बराह रास्त बात की, तो उनका कहना यह था कि अब तक हुक्काम के मुताबिक 45 अफराद हलाक हुए हैं पूरे ईरान में, और हम्म। इन हलाक होने वालों में बड़ी तादाद सिक्योरिटी पर्सनल्स की है। कुछ लोग तो ये दस लिख रहे हैं पंद्रह कि, बता रहे कुछ लोग कह रहे हैं कि 35 से 40 लोग वो हैं जो सरकारी एहलकार मारे गए, और 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो शायद मुजाहिरीन हैं। और हाँ, जख्मी बहुत ज्यादा तादाद में है। वो बताते हैं कि जुमेरात की रात 8 बजे रजा पहलवी ने लोगों को कॉल दी हुई थी कि वो एहतजाज के लिए निकलें। तो वो बाकरी साहब भी एहतजाज देखने के लिए निकले, तो उन्होंने कहा कि ये शहर जो लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों का शहर है, तेहरान, 18 से 20 मिलियन आबादी है इसकी, तो यहाँ 15 से 20 हजार लोग निकले थे। और 8 से 10 बजे जो एहतजाज का टाइम था, उस दौरान एहतजाज पीसफुल था। फिर रात 10 बजे अचानक इन्हीं एहतजाजियों में कोई 100-200 लोग थे जिनके पास बंदूकें थी, और वो ये बता रहे थे बाकरी साहब कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां अवाम के पास बंदूक रखने का कोई तसव्वुर नहीं। ये नहीं कहते आपके ईरान में लोगों के पास बंदूकें नहीं होंगी, क्योंकि ईरान में 3 अतराफ सरहदों पर अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। एक बलूचिस्तान, ईरानी बलूचिस्तान सिस्तान में, एक ईरान के जेर इंतजाम जो कुर्द इलाके हैं इराक की सरहद के पास वहां, और एक आवाज जो गालिबन आजरबाईजान के करीब है वहां। आजरी ईरानी, बलोच ईरानी और कुर्द ईरानी बज़ाहिर अलहदगी पसंद तहरीक चला रहे हो, तो जो अलहदगी पसंद तहरीक चलाते हैं उनके पास हथियार तो होते ही हैं। और वो हथियार सरहद से पार लाके ईरान में लाना, जो कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, अपना मुल्क तो साथ
1,96,096 مربع کلومیٹر ہے، تو ایران کہیں 18 سے 20 لاکھ مربع میل کا ملک ہے۔ جرمنی سے رقبے کے لحاظ سے 3-4 گنا بڑا ملک، 9 کروڑ آبادی، تو اتنا بڑا ملک ہے۔ ہمارے لیے تہران میں بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ لوگوں کے پاس ہتھیار ہوں۔ تو وہ بتاتے ہیں باقری صاحب، نجم سیٹھی صاحب سے بات کرتے ہوئے، کہ ہم نے دیکھا کہ 200 لوگ، 100 لوگ جن کے پاس ویپن تھا، وہ مظاہرین سے علیحدہ ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر ایک طرف مظاہرین کو گولیاں مارنا شروع کی اور دوسری طرف سیکیورٹی اہلکاروں کو گولیاں مارنا شروع کی۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ خامنائی صاحب کا اور مسعود پزشکیان کا یہ حکم تھا کہ اب کی بار مظاہرین پر گولی نہیں چلانی۔ محاسا امینی کی موت کے بعد ایران میں جو مظاہرے ہوئے تھے، تب حکومتی فورسز نے مظاہرین پر گولیاں چلائی تھی براہ راست۔ اس سے پہلے 2007-8 میں جب احمدی نژاد کے دوسری مدت صدارت کے دوران میر حسین موسوی نے تحریک چلائی تھی، تب بھی ایرانی ریاست نے مظاہرین پر براہ راست گولیاں چلائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ایران میں جو سپریم کونسل آف سیکورٹی افیئر ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو گیا کہ امریکہ اور اسرائیل ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ہم امریکہ اور اسرائیل کے حملے کا انتظار نہیں کریں گے، ہم پیشگی جواب دیں گے۔ جہاں تک میں ساری صورتحال کو سمجھاؤں، ایران میں حالیہ مظاہرے کنٹرولیبل ہیں۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو فساد پھیلے گا اور یہ جنگ آگے بڑھے گی، اور اگر امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایران کی موجودہ حکومت کو گرائیں اور وہاں کوئی اسرائیل نواز یا امریکہ نواز حکومت لے کر آئیں، تو ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے عراق میں جب امریکہ 2003 میں آیا اور 2013-14 تک فوجی آپریشنز میں رہا، ابھی بھی موجود ہے لیکن اس طرح کی فوجی کارروائیاں امریکہ نہیں کرتا، لیکن عراق میں جمہوریت کے نتیجے میں جو طاقتیں عوام کے ووٹوں سے حکومت میں آ رہی ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو امریکہ مخالف ہیں، جو اسرائیل مخالف ہیں، جو ایران نواز ہیں، یا جو شیعہ اور مسلم آئیڈینٹی پر زور دیتی ہیں۔ تو اسی طرح کے لوگ وہاں آ رہے ہیں جو مغرب کے پٹھو نہیں ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مصر میں بھی اسی طرح جب عوام نے تحریک چلائی صدر حسنی مبارک کے خلاف اور وہ تحریک کامیاب ہوئی اور اس کے بعد انتخابات ہوئے، تو محمد مرسی اخوان المسلمین والے وہ حکومت میں آئے۔ ظاہر ہے مصر میں بھی اسی طرح پولرائزیشن ہے کہ دوئیت بہت زیادہ ہے۔ ایک طرف لوگ وہ ہیں نصف آبادی جو اسلامسٹ ہیں، اسلام پسند ہیں، اور نصف وہ ہیں جو سیکولر پروگریسو نیشنلسٹ ہیں۔ تو محمد مرسی کی حکومت ہو، عراق میں مذہبی یا مزاحمت کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی صورتحال ہو، تو ہم نے دیکھا ہے مشرق وسطیٰ میں اگر عوامی جمہوریتیں آئیں گی تو شاید امریکہ اور اسرائیل کے لیے صورتحال کو قابو پانا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ کے کان مروڑ کر اس سے بات منوانا مشکل ہوتا ہے، اور فرد واحد کے کان مروڑ کر اس سے بات منوانا آسان ہوتا ہے۔ آپ نے آمریت اور جمہوریت میں جو بنیادی فرق ہے، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں، وہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ حسنی مبارک ہوں یا عبد الفتح السیسی، وہ استعمار کے یا مغربی ایجنڈے کے زیادہ فرما بردار ہیں، چاہے اس کے برعکس جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں وہ چاہے اخوان المسلمین کی ہوں، النازع کی ہوں، اے کے پارٹی کی ہوں۔ عراق میں دیکھ لیں کہ مقتدی الصدر ہیں یا دیگر جو الحشد الشعبی جیسی عسکری تنظیمی ہیں، ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ زیادہ مقبول ہیں۔ تو امریکہ اور اسرائیل اگر ایران میں خامنائی صاحب کی حکومت کو گراتے ہیں یا کوئی جنگ مسلط کرتے ہیں، تو صورتحال اس جنگ کی طرف جائے گی جس جنگ کا خواب نیتن یاہو دیکھتے ہیں، اور وہ جنگ یہ ہے کہ خیر و شر کی آخری جنگ، جس میں وہ اپنے آپ کو خیر پہ سمجھتے ہیں اور مسلم ورلڈ کو ظاہر ہے وہ شر پہ سمجھتے ہیں۔ اور نیتن یاہو اور ٹرمپ اس معاملے میں دونوں ایک ہی پیج پر ہیں۔ میں کافی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں، جب سے صدر ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت آئی ہے، کہ یہ صاحب ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ سیاسی نزاکتوں کو اور بین الاقوامی تعلقات کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتے، یہ چیزوں کو 2 اور 2 4 میں دیکھتے ہیں۔ اور امریکہ اس وقت دنیا میں ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہے، اور جدھر چاہتا ہے چڑھ دوڑتا ہے۔ وہ وینزویلا کی مثال دیکھ لیں آپ، گرین لینڈ ڈنمارک کی مثال دیکھ لیں آپ، یعنی وہ کسی عالمی ضابطے یا عالمی قانون یا عالمی روایت کی پاسداری نہیں کر رہے۔ تو صورتحال بہت گمبھیر ہے،
لیکن کیا ایران کی حکومت کہیں جا رہی ہے؟ نہیں. کیا ایران میں نظام حکومت گر رہا ہے؟ نہیں. باقی جو میڈیا پہ پروپوگنڈا ہے، اس پروپوگنڈے کا آپ کے اس ایک چینل کی اس ایک ویڈیو سے کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ بس اپنے نہیں. حصے کا ہاں. جو دیا ہے وہ جلائیں. باقی یہ ایک پروپوگنڈے کا سورج ہے، اور سائنس کے مطابق سورج کے سامنے دیے کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن شہزاد صاحب، میں تو جب سے یہ ہوا اور ویسے بھی تو اس کو میں بھی آپ کی طرح تو نہیں، لیکن آپ سے بہت نیچے سطح پہ میں بھی اس کو فالو کر رہا ہوں. اور خاص طور پر ہم جب اردو پاکستان میں جو سوشل میں مین اسٹریم میڈیا کو نہیں پتا مجھے، لیکن ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو مجھے دو انتہا پر کھڑے طبقات نظر آتے ہیں نا. ایک تو ولایت فقیہ کو بالکل امام والا اسٹیٹس دے کر، اور اس میں بھی بہت پروپیگنڈا نظر آتا ہے مجھے. اور دوسرا جو ہمارے ہم مسلک کی بنیاد پہ خاص طور پر کچھ لوگوں کو جو تکلیف ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کے ہاں دوسری انتہا. اور تیسری طرف جس کو ہم سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی ظاہر سے جھکاؤ ان کا یہی ہے کہ ملائیت کا خاتمہ ہو، رجیم کا خاتمہ ہو، وہاں لوگوں کو شخصی آزادیاں نصیب ہوں، فلانا جو بھی ایک تو ان کے ہاں بھی ملا جلا سا. لیکن اس کے ساتھ جب میں ٹویٹر کو بہت زیادہ دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے، پھر ایران میں ہمارے وہاں کے مقامی اور کچھ ایک یہاں سے پڑھنے گئے ہوئے، ان سے بھی ہمارا دوست سلام تعلق ہے، تو ان سے بھی میں لیتا تھا. تو وہاں ایران میں ایرانی جو لوگ تھے اس میں سے کچھ بالکل ضد انقلاب والے بھی ہے اور کچھ شدید انقلابی، سب یعنی ہمارے جیسے تمام اطراف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، دوستی یاری محبت سب سے ہے. تو کہنے کو آتا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ سب زیادہ تر پروپیگنڈا ہے. پھر وہ جو ٹویٹر پہ جو مریم رجوی صاحب اور صاحبہ اور پھر ان سے متاثر جتنے لوگ ہیں، مجاہدین خلق کو فالو کرنے والے، ان کے پیج ہے عربی میں زیادہ چیزیں دیکھ رہا ہوں یا کچھ فارسی میں. اسی طرح اس کے اوپر جو عرب دنیا کے اندر جو مختلف یوٹیوبرز ہیں، مختلف چینلز ہیں، اس کو بھی میں فالو کر رہا ہوں. تو اس کے اندر جیسے وہ دونوں طرف کی چیزیں لے کر آتے ہیں، تو پروپیگنڈا تو میرے خیال سے ہر ایک حصہ بقدر جسہ کر رہے ہیں نا، تو ہم تو کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، میرا اپنا طالب علمانہ خیال یہ ہے. اچھا، دوسرا میں اس میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا، ایک یہ اسی میں پھر ایک دو سوال اور کرنا ہے. اچھا، یہ جو ٹرمپ جو دھمکیاں لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا یہ حملہ کر سکتا ہے؟ اور کیا جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حملہ وہ جو ہے نا وہ یہ وینزویلا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کو بالکل کر سکتا ہے. تو آپ کا کیا تجزیہ ہے ٹرمپ کی جو نہیں، دھمکیاں یا اس کے بیانات کو لے کر؟ شمس الدین، کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں. وہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. اور صدر ٹرمپ ہی کیا، جیمی کارٹر بھی حملہ کر سکتے تھے، انہوں نے بھی کیا. صدر بش بھی حملہ کر سکتے تھے، انہوں نے بھی ایرانی مفادات کو نشانہ بنایا. رونالڈ ریگن بھی کر سکتے تھے، انہوں نے بھی ایرانی جہاز گرائے، مسافر طیارے گرائے. تو صلاحیت پر تو کسی کو شک نہیں. امریکہ ظاہر ہے ایک فوجی طاقت صلاحیت ہے. نہیں، ہاں ٹھیک. ہاں، جہاں صلاحیت کے تک معنوں میں سوال، آپ فرما رہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. بالکل کر سکتے ہیں. اور وہ ایران کا سارا الیکٹرانک سسٹم جیم کر سکتے ہیں، اور وہ ایران کی فضائی حدود پر مکمل قبضہ کر سکتے ہیں. حملہ وہ کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ میں نے جن صدور کا نام لیا ہے جن کے دوران ایران پر حملہ ہوا ہے، تو وہ جیمی کارٹر ہوں، رونالڈ ریگن ہوں، بش ہوں، اوباما ہوں، جو بائیڈن ہوں، ٹرمپ ہوں. ایران پر حملہ کرنا امریکہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا امریکہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ایران میں الیکٹرانک سگنلز جیم کرنا امریکہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ایران کی فوجی تنصیبات کہاں کہاں ہیں اس کا پتہ لگانا امریکہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ایران میں میزائل سائٹس کہاں کہاں ہیں اس کا پتہ لگانا امریکہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اور ان میزائل سائٹس کو تباہ کرنے کے لیے وہ ڈیزی کٹر اور بنکر بسٹر میزائل کیسے مارنے ہیں، وہ مارنا بھی امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایران میں مسئلہ بڑے جو ایران میں بڑے پیمانے پر بمباری کر کے قتل عام کرنا امریکہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اور امریکہ یہ سب کچھ اس سے پہلے مشرق وسطیٰ میں کر چکا ہے. وہ لیبیا میں کر چکا ہے، وہ شام میں کر چکا ہے، وہ وہ عراق میں کر چکا ہے، افغانستان میں کر چکا ہے. اور حالیہ دنوں میں جو گزشتہ ہفتے انہوں نے وینزویلا میں کیا ہے، وہ تو ایک بالکل افسانوی سی بات لگتی ہے کہ اتنے بڑے ملک میں اتنا بڑا فوجی آپریشن اور اتنا پریسائز ہوں کہ محض صدارتی محل پہ جانا ہے، صدر اور اس کی بیوی کو اٹھانا ہے اور نکال کر لے آنا ہے، اور اس دوران کوئی امریکی فوجی ہلاک نہ ہو، کوئی امریکی فوجی ایسٹ تباہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں ہیلی کاپٹر ایک وہ حملے کی زد میں آیا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر بھی تباہ نہیں ہوا. سو امریکہ نے اپنے آپ کو بغیر نقصان پہنچائے
वेनेजुएला के सदर को निकाल कर चीन, रूस और ईरान के लिए एक बहुत क्रेडिबल धमकी दी है। हम्म। तो ये सब तो अमेरिका कर सकता है, लेकिन क्या सदर निकोलस मदोरो और उनकी अहलिया को, जिस तरह अमेरिका वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस के सदारती महल से उठाकर ले गया है, तो ये इसी तरह आसान है कि तेहरान में खामनाई साहब की रिहाइशगाह से वो खामनाई साहब को उठाकर ले जाएंगे और दुनिया में कोई शोर या हाहाकार नहीं मचेगी। ईरान 9 करोड़ आबादी का मुल्क है, जिसमें 90% के लगभग लोग शिया हैं, और इन 90% के लगभग शिया लोगों में 60 से 65% शिया ऐसे हैं जो ईरानी निज़ाम हुकूमत में खामनाई साहब को नायब इमाम मानते हैं। ईरानी आबादी का 2 से 3 करोड़ ऐसा है जो खामनाई साहब के मुकल्लिदीन हैं, और जो लोग मुकल्लिद और मुजतहिद के मामले से वाकिफ हैं वो ये समझते होंगे कि मुकल्लिद अपने मुजतहिद को अपनी रूहानी और ज़मीनी ज़िंदगी में मुर्शिद और रहनुमा मानता है, उसके तालीमात पर अमल पैरा रहता है, और उसे वो वही हैसियत देता है जो हैसियत वो इमाम वक्त को देता है, नायब इमाम की हैसियत से। सो नहीं, ये आदाद शुमार आप अंदाजे से कह रहे हैं या कोई रिसर्च बेस्ड? मैं अभी पैंसठ रात को फीसद मैं रात को बाकरी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, और मैंने ईरान ग्रैंड स्ट्रेटेजी वली नसर की किताब पढ़ी है, और जिन्होंने रिकन्फर्म करना है वो वली नसर साहब ने या तो ये किताब पढ़ ली, 1950 रुपए की मिल जाती है, या वली नसर ने इस किताब के मौजू पर 1.5 घंटा गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू बहुत शानदार है, और उनका जो आर्ग्यूमेंट है बड़ा वो ये था कि ईरानी रियासत ने गुज़िश्ता 45 साल में, इनकलाब इस्लामी ने अवाम की ये जो हक के खुद इरादियत है, ये जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है फॉरेन पॉलिसी में, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, ईरानी रियासत पिछले 45 साल में ये कामयाबी से चला चुकी है कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद रहे और दुश्मन ईरान की सरहदों से दूर रहे। और उनका ये मानना है कि ये बयानियां वो अपनी आवाम को नहीं समझा सके कि ट्रंप का अमेरिका और यूरोप तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। और इस दुश्मनी की मिसाल 1953 में मुसद्दिक की हुकूमत के खात्मे की सूरत में नजर आती है। MI6 जो कि बरतानिया की एजेंसी है, और CIA जो कि अमेरिका की एजेंसी है, उन्होंने ईरान के मुंतखब कुर्दा वज़ीर आज़म के खिलाफ एक कू मसनूई वो तरतीब दिया, एक मसनूई एहतजाज पैदा किया और उसकी हुकूमत खत्म करके उसे जेल में मार दिया। और बदले में किसको मुसल्लत किया? रजा शाह पहलवी को, उसके वालिद को, और फिर रजा शाह का जमाना। तो ईरानी अवाम अपनी याददाश्त में नहीं नहीं, रजा शाह तो मगरिब सब और अमेरिका से, एक सेकंड बात खत्म कर बादशाह लूं। तो था ना वो। कौन बादशाह था? ये जो इनका वालिद है जो अभी हाँ हाँ, अभी वालिद था, बादशाह था। तो वो बादशाह किसने बादशाह बनाकर बिठाया था उसको? तो अब तो वो छुपी हुई बात नहीं है ना। अमेरिका और ओबामा भी इस बात का एतराफ कर चुके हैं, हैलरी क्लिंटन इस बात का एतराफ कर चुकी, बहुत सारे बरतानवी उहदेदार इस बात का एतराफ करते। तो जो कुछ ईरान के साथ मगरिब ने किया है, ईरान ने उसका बदला 1979 फरवरी में इनकलाब की सूरत लिया, और ये कहा कि हम ईरानी अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी चलाएंगे। और 1979 फरवरी से लेकर आज तक ईरान की खारजा पॉलिसी मशरिक वस्ता में अमरीकी इस्तेमार की खारजा पॉलिसी से मुतसादिम है। और ईरान बड़ी इस कामयाबी से अपना तहफ़्फ़ुज़ भी करता चला आया और मज़ाहमत भी करता चला आया। तो वो ये कह रहे थे वली नसर के, हिजबुल्लाह अगर कमज़ोर हो गई है और बशार अगर भाग गए हैं और हौसी अगर कमज़ोर हुए हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो हर हम्म। मंसूबे की एक उम्र होती है। तो ईरान की रियासत ने जो मंसूबा बनाया था अपनी सरहदों से दूर, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, मज़ाहमत के महवर का, जिसे अब तोड़ा गया है, तो उसे नाकाम नहीं कहना चाहिए। उस मज़ाहमत के महवर ने ईरानी निज़ाम हुकूमत को और ईरानी अवाम को 45 से ज्यादा साल तक बचा के रखा है। अच्छा क्या। और ये तो साथ में अभी ये बता देना कि ये जो वली नसर है ये डॉक्टर हुसैन नसर साहब के सैयद फर्जंद हुसैन हैं। नसर के फर्जंद हैं, और हाँ। अमेरिका और में ये सदर ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में उनके मुशीर बराए मशरिक के वस्ता थे। हाँ। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के उस्ताद हैं, बल्कि डीन है उस डिपार्टमेंट के, और ईरान पर दुनिया में बड़े माहिरीन में शुमार होते हैं। और ये ईरानी भी जहन में हैं, मगर अमेरिका में रहे हैं, अमेरिका में ही पढ़ाई की है।
नौजवान थे जब अमेरिका चले गए। और ये भी मेरे ख्याल से तालिब इल्माना मुझे जो थोड़ा सा पता है, जो उसका आप तस्सीर भी फरमाइएगा। यानी उस वक्त जो बादशाहत के खात्मे के जो तहरीक थी ईरान में, और या आईनी इस्ला बादशाहत की दोनों तरह के, तो उसमें हुसैन नसर साहब वगैरह उस वक्त के बड़े गर्ता दरताओं में थे। लेकिन जब वो मजहबी उसमें तब्दील हुआ, तो उससे वो इख्तलाफ हुआ, और फिर उसके बाद हाँ, से वो ईरान से ही अमेरिका समझ से ले एक छोड़कर लिहाज से। अमेरिका शिफ्ट हो। हाँ, और वहां पर ईरान में उनको कोई जो इनकलाबी वो लोग थे ईरानी उनके यहाँ उनके मौजूदा हुकूमत के तर्जुमान भी नहीं है और उसके हम उनके नवा भी नहीं। हाँ, और आइडियालॉजी के तौर पर नजरियाती उसके हिसाब से वो इसके खिलाफ हैं यानी। खिलाफ है। लेकिन खिलाफ वो कोई दुश्मनी नफरत नहीं, वो एक इल्मी और इल्मी बेसिस पर, क्योंकि इख्तलाफ है, हुसैन फिक्री असर। इख्तलाफ है, जो अहले हाँ, तशी की बड़ी तादाद को ईरान के मौजूदा निज़ाम हुकूमत से है। अगर जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हाँ, होंगे कि मैं बिल्कुल। इससे पहले भी इराक के अल हकीम खानदान के चंद सरकर्दा लोगों की तहरीरों को उर्दू में तर्जमा कर चुका हूं, जो ईरान पर तनकीद की सूरत में थी। और हुसैन नसर साहब जो जिस मजहबी आइडियालॉजी या मजहबी ताबीर को मानते हैं ना, वो हम वहदत अदियान प्लुरलिस्टिक आइडियालॉजी को, और उसके अंदर वो उसी को पॉलिटिकल मानते इस्लाम। हैं जिसके प्रचार आप करते हो। हाँ, और वो पॉलिटिकल इस्लाम और इन चीज़ों के नाकिद हैं। और ये खुद वली नसर साहब का पीएचडी का मकाला भी इनकलाब, इस्लामी इनकलाब या उस नाम पर है। उर्दू में इसका तर्जुमा भी बहुत अरसा पहले हो चुका है। जमात ये वली इस्लामी साहब पर है। का। जमात हाँ, वो, इस्लामी पर। हाँ हाँ हाँ, जमात इस्लामी पर, लेकिन असल में वो उनका बुनियाद पीएचडी उसी है जमात जमात। इस्लामी पर है और वो इस दौरान मंसूरा में रहे लाहौर में, और उनकी एक किताब है द शिया रिवाइवल। बहुत शानदार किताब है ये, इराक पर अमेरिका के कब्जे के खात्मे के बाद 2013 के बाद मार्केट में आई थी। और उस किताब का आगाज भी लाहौर, करबला, गामे शाह की सड़कों पर आशूर की शाम मातम से होता है। बिल्कुल। और वो पीएचडी मकाला जो है वो बहुत, यानी जिस अंदाज से मगरिब वगैरह में रिसर्च का काम होता है, उस हिसाब से एक तहकीकी किताब है। कोई बंदा अगर उस किताब को देखना चाहे तो, मुझे नहीं पता आप छपती है नहीं, मेरे पास तो एक बहुत पुराना से एक नुस्खा उर्दू तर्जुमा है। लेकिन ये दोस्त कोई नीचे मांगना शुरू ना करें, हमारे पास कुछ देने के लिए अभी तक हमारे पास कोई वो जरिया नहीं। खैर, अगर पीडीएफ में कहीं दस्तियाब हो तो हम देख लेंगे। अच्छा, मैं इसमें कह रहा हूँ, ये तो बात हो गई ना कि अमेरिका कर सकता है, और आपने पूरी तारीख बताई, ठीक है। हमारा ये सवाल है ना कि अभी करेगा या नहीं, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ये बस मुख्तसर बताएं, फिर मैं आगे जाऊँ। देखिए, मैं कोई, वो क्या कहते हैं, गैब की नजूम ही नहीं खबरें। हूँ। हाँ, मतलब गैब गैब की खबरें तो मेरे पास है नहीं ना और ना ही मैं ट्रम्प के दिमाग में यार बैठा हूँ कि यार उसके आप। दिमाग में क्या। जहां तक मैं समझा हूं, या अभी अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। गैर फौजी अहदाफ मुझे नहीं पता वो कौन होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वो खामनाई साहब के मकान को तबाह करना चाहते हैं या मसूद पजिशकियान के मकान को तबाह करना चाहते हैं। तो मसूद पजिशकियान का मकान तबाह करने से, वो इब्राहिम रईसी साहब का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था, तो क्या ईरान के सदर का निजाम खत्म हो गया था? इंतखाबात नहीं हुए थे और नया सदर आ नहीं, गया था, चले और अगर चलो। और खामनाई साहब अगर मर जाएं, खुदा ना खास्ता उनको, वैसे खामनाई साहब के लिए ये वाली मौत कितनी आइडियल होगी। यही मैं उस दिन मैंने भी इस पे थोड़ा सा लिखा था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा भाग गए या भागेंगे, मेरा नहीं मतलब। हम उसको वली फकीह, नाइब इमाम, उन सारे तस्वुरात से हट के एक लीडर के तौर पर एक हम ये कहेंगे पॉलिटिकल कि लीडर के तौर पर हाँ, देखें, हाँ, तो जो बिल्कुल। आदमी अमेरिका के हाथों कत्ल हो। ये तो फिर एक और जबरदस्त मजार और ये ये सब तो कुछ तामीर ये जो तो है ना, और वो। इस्लामी इनकलाब की रियासत को अगले 50 साल मजीद जिंदगी देने वाली बात। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो मैं नहीं, मैंने आपको नजूमी के तौर पर नहीं पूछा ना। अब जाहिर है लोग तजिए तो कर रहे हैं ना, हम जैसे मैं जितने चैनल मेरा वगैरह को तज्जिया देख रहा हूँ ये है बाहर कि के। ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर को और इनहेंस किया जाएगा। आई डोंट नो हम्म, कैसे, क्योंकि ईरान पर ऑलरेडी मैक्सिमम इंटरनेशनल प्रेशर एग्जिस्ट करता है। हम्म। लेकिन क्या ईरान पर सदर ट्रंप हमला करेंगे और खामनाई साहब को कत्ल करने की या अगवा करने की कोई कोशिश करेंगे? आप किसी इंसान से किसी भी तरह की बेवकूफ़ी की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप इतने बेवकूफ़ होंगे कि एक ऑलरेडी कमज़ोर पड़ते हुए निज़ाम और एक कमज़ोर पड़ती हुई रूहानी शख्सियत को हम्म। अमेरिका खुद ही दवाम दे दे, पकड़ के क्या कर लेंगे? खामनाई साहब को मार देंगे तो उससे क्या होगा, या खामनाई साहब को गिरफ्तार कर लेंगे या अगवा कर लेंगे तो उससे क्या होगा? दुनिया में फसाद फैलेगा। दुनिया में करोड़ों शिया ऐसे हैं जो ईरान को रूहानी मरकज मानते हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वो जो हफ्ते की एक तकरीब थी जिसमें मजहबी
اہل یہود کی ایک مذہبی تقریب میں دو باپ بیٹا، جو کہ پاکستانی ظاہر ہے نہیں ہے، وہ ساجد اکرم وغیرہ لوگ، جو دو باپ بیٹا ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے انڈیویجولی خود ہی کیا ہے، وہ خود ہی شکاری تھے، انہوں نے بندوقیں خریدی، خود ہی فیصلہ کیا اور خود ہی مار دیے۔ تو یہ جو لون ولف ہیں، اکیلے بھیڑیے، جو اسرائیل کی اس بدترین دہشت گردی اور نسل کشی کو دیکھ کر متشدد ہوئے ہیں، تو یہ لوگ کیا کینیڈا میں ایرانی ڈائسپورا ایگزسٹ نہیں کرتا، یورپ میں ایگزسٹ نہیں کرتا، امریکہ میں ایگزسٹ نہیں کرتا؟ تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ دنیا میں پوپ کو اٹھا کے مار دیں اور کہیں کہ کیتھولک کرسچنز کچھ نہیں کریں گے، سارے نہیں کرسچن اور پوپ۔ ہاں مطلب ایک صدر ٹرمپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایرانی ولایت فقیہ کا نظام اور اس میں سپریم کمانڈر نکولس مدورو نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا لیں گے اور لوگ کہیں گے چلو ٹھیک ہے بہت اچھا ہو گیا ایک آدمی اٹھا لیا۔ خامنائی ایک فرد کا نام نہیں ہے، خامنائی ایک روحانی نظریے کے نہیں کیا اس کا کیا کیا ہو سکتا ہے؟ چلے یہ کروڑوں جو ان کی شیعہ مقلدین ہے جو بھی کیا ہوگا؟ جو کیا آسٹریلیا میں منظرنامہ؟ کیا؟ دہشت گردی کی ایک ایسی لہر جس کی کوئی کہاں پر؟ عالمی یورپ، امریکہ، پوری دنیا میں۔ اچھا پاکستان میں جو شیعہ ہیں 4-5 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ جو بھی ہیں، کوئی کہتے ہیں 15% ہیں، کوئی کہتے ہیں 20% کوئی کہتے ہیں 18%، جتنے فیصد بھی ہیں، 15% بھی اگر پاکستان میں شیعہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ 3-4 کروڑ پاکستان میں شیعہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں 3-4 کروڑ شیعوں کی بڑی آبادی اگر وہ خامنائی صاحب کو مرشد اور رحمان نہیں بھی مانتی نا، تو ایران کو ایک شیعہ روحانی مرکز کے طور پر مانتی ہے۔ نہیں تو اور وہ یہ لوگ ایران اور امریکہ کو کیا کریں گے یہ 4 کروڑ پاکستانی شیعہ؟ میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ عراق میں جو شیعہ ہیں یا دنیا لبنان بھر میں ہیں؟ میں امریکہ مخالف جذبات اپنے عروج پر جائیں گے، اور ایک ایسا پنڈورا باکس کھلے گا داعش کو ڈیل کرنے کے لیے۔ امریکہ کیوں ایک کمزور سپر طاقت ہوا ہے؟ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ جو پچھلے 20-25 سال سے جاری ہے، شمس الدین، اس نے امریکہ کی معیشت کا بٹا بٹھا دیا۔ اس نے نہیں امریکہ کو دیکھیں نا، اس نے پہلے ہاں تو جی، پہلے تو بولے بولے۔ پنگا تھا، جو سنی بیک گراؤنڈ کی جہادی تحریکات، ٹھیک ہے، ان کو اسامہ کس حد تک، ہاں آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یعنی ہمیں تو ادھر جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا تو پورا پاکستان یہ مذہبی قائدین لیڈ کرتے ہوئے سڑکوں پہ لاکھوں ہزاروں لوگ نکلتے تھے، فلانا ڈمکانا، پھر یہ ہوا اس کا اقتدار کا خاتمہ ہوا تو پھر ایک دہشت گردی کی پوری لہر آئی۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ مسلمانوں میں دنیا بھر میں جو 80% آبادی اور ان کے ہاں جہاد کا وہ کانسیپٹ اسی طرح موجود ہے، اہل تشیع کے ہاں پھر اختلاف بھی ہے نا کہ جہاد ہے یا نہیں ہے، امام کے آنے تک موقوف ہے یا نہیں ہے۔ دفاعی جہاد ٹھیک ہے، بارہ ان کے پاس ہے، لیکن اقدامی پر شدید وہ ہے، اور زیادہ فقہا اس کو کہتے ہیں امام سے مختص ہے۔ خیر ہم اس مذہبی بحث کو ایک طرف کر کے، تو اس میں پوری مصر، عراق، شام، اور یہ کیا ہمارے پاکستان، افغانستان، یہ جتنے ممالک ہے یہاں پر یہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کا نقصان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو معاشی طور پر ہوا نا، باقی اور تو سب نقصان مالی ہم نے اور آپ نے نقصان، اٹھائے نا۔ جانی نقصان امریکہ 2001 میں اب افغانستان میں آیا اور 2022 میں افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ جن لوگوں سے امریکہ نے اقتدار چھینا انہی لوگوں کو اقتدار واپس کیا۔ اس صحیح بیچ میں ٹریلینز، خربوں ڈالر استعمال ہوئے اور ہزاروں امریکی فوجی مارے گئے، ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے۔ ایک قومی ٹراما، نیشنل ٹراما ایگزسٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ اب افغانستان امریکہ کے لیے دوسرا ویتنام ثابت ہوا تھا۔ صحیح۔ میں نے سوال یعنی اس میں میرا اگلا وہ سوال یہ تھا نا کہ اس میں دہشت گردی کی پوری لہر آئی اور ابھی تک ہم اس سے گزر رہے، تو آپ یہ فرما رہے کہ اسی طرح کی دہشت گردی کی ایک تحریکیں یا لہر اٹھے گی شیعہ مجھے نہیں دنیا میں؟ پتا کہ دہشت گردی کی نوعیت کیا ہوگی یا ریزسٹنس کی نوعیت کیا ہوگی، لیکن ایران نہ صرف خود ولایت فقیہ اور مزاحمت کا مرکز ہے، بلکہ ایران نے پورے مشرق وسطیٰ میں ایسی تحریکوں کی سرپرستی کر رکھی ہے جو اپنی رہنمائی کے لیے ایران کی طرف دیکھتی ہیں۔ تو مجھے نہیں حسن تو ان کا تو نصراللہ، اب ان کا تو ختم ہو کر دیا نا، وہ تو سب اب نہیں، ڈنگ نکال دیا ان سب کا۔ الحشد الشعبی پاپولر موبلائزیشن فورسز عراق میں ختم ہو گئی؟ ہوں۔ ہاں نہیں، عراق میں کچھ ہے بالکل، اور ابھی عراق بلکہ خبریں آ رہی تھی وہاں عراق سے بھی کی لوگ۔ فوج کا 40% ان تنظیموں پر مشتمل ہے جو ایران کے پیرول پر ہیں۔
نہیں، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، دیکھو نا، ایران نے خود بھی تو اپنی پراکسیز اور ان کے ذریعے مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک کو بھی اس نے پریشان کیے تو رکھا نا، اسی لیے ابھی سارے پڑوسی اور آس پاس والے یہ سب بھی اس سے ناراض رہے، لیکن اس وقت تو وہ اس کا کوئی حساب برابر کرنے کے لیے کوئی پر نہیں تول رہے کوئی بظاہر. سعودی عرب ایران تو پر حملے کے خلاف ہے، سعودی عرب ایران پر جی، حملہ نہیں کرنا چاہتا، وہی وہ سعودی نہیں عرب کرنا چاہتا. حوثیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اور محمد بن سلمان کی طرف سے یہ بارہا اطلاعات آ چکی ہیں کہ حوثی ہمارے بھائی ہیں، ہوں، ہم ان کے ساتھ پاور شیئر کرنے پر تیار ہیں، ہم ان کو سعودی تیل کی دولت کا کچھ حصہ یمن کی تعمیر نو کے لیے سعودی عرب حوثیوں کو دینے پر تیار ہے۔ سعودی عرب اور صحیح. پاکستان کے درمیان ہوں، دفاعی معاہدے کے بعد یو اے ای کی شرارت کا یمن میں کل خاتمہ کر دیا گیا ہے، ہوں. ایس ٹی سی نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے۔ نہیں، یہ سب صحیح ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیز آج سے 5 6 7 8 سال پیچھے ہم جب جاتے ہیں نا، تو یہ تو تھا نا کہ اس کی وجہ سے وہ عرب ممالک یا یہ لوگ بھی پریشان رہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی دنیا میں بھی ان پہ الزامات لگے. میں اس کو چھوڑ کے اس پہ مسئلے پہ سمجھ کے آخری پوائنٹ بس اس کا میں اس کو تو یہاں سمیٹ لیتا ہوں. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے آپ سے بات کرنی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب چلو، اب ہم خامنائی صاحب کی مثال لیتے ہیں. وہ ایک مجتہد ہونے کے ناطے دنیا بھر کے مقلدین کے لیے ایک مذہبی ان کی اتھارٹی. اب ان کے پالیسیوں سے ایرانی عوام بھوک سے مرے، ان کے ڈالر گرے، تمان کو اس سے کچھ بھی ہو. مقلدین ایک کو کیا پڑتا ہے؟ ایک سیکنڈ، ہاں، یعنی جو پاکستان میں بیٹھا ہوا مقلد ہے یا جو عراق میں بیٹھا ہوا ہے یا لوگ، اس کو اس سے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. ہاں، وہاں جی، پر ان کی پالیسیوں کو جو خوشحالی آئے تو وہ یہاں کہیں گے دیکھو ہمارے ولی فقی کی وجہ سے کیا خوبصورت سب کچھ ہوا. اب پچھلے 45 سال سے جو ایرانی عوام پر ایک حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور خامنائی صاحب گزشتہ خمینی صاحب کی وفات کے بعد سے ابھی تک وہ ولی فقی اور یعنی کل اختیارات کے مالک ہے. تو ان کی جو تم نے کہا نا کہ آزاد خارجہ پالیسی اور مزاحمت کا محور اور استکبار کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی قیمت انہوں نے یہ چکائی کہ ایران جو کہ اپنے مالی وسائل اور جو وہاں کی افرادی قوت، اور پھر جو ایرانی لوگ جس تہذیب ہزاروں سال کی کا وہ علمبردار یا اس کے پیچھے وہ، اس کے حساب سے وہ مشرق وسطیٰ میں میرے خیال سے سب سے ترقی یافتہ اور سب سے پرامن اور سب سے اوپر کا ملک ہونا تھا. بلکہ ہو سکتا تھا کہ وہ جیسے شاہ کا اپنا بھی ایک خواب تھا کہ ہم پوری دنیا کے لیڈرشپ، یہاں تک کہ امریکہ کی کچھ انتخابات میں مداخلتوں کا بھی اس پہ ثبوت ہے یا اس پہ گفتگو ہے. تو وہاں پر عوام نے جو پچھلے اتنے سالوں میں پھر جب بھی مظاہرے ہوئے، لوگ مارے گئے، نہتے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، ہزاروں پھانسیاں ہوئی، ان سب کو جن لوگوں نے بھگتا ہے وہاں پر، ادھر سے کیا رد عمل آئے گا؟ دنیا بھر کو چھوڑ دینا. اور پھر ایک اسی میں آپ دوسری پوائنٹ بھی میں بتاتا ہوں، آپ اس پہ تفصیل سے بات بتا رہی ہیں. خود ایران کے اندر دیکھنا، ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے 65% بتایا، چلو اگر ہم اس کو بھی صحیح مان لیں اور درست اعداد و شمار ہے، تو باقی لوگ تو اس کے حامی نہیں ہے، اس رجیم کے، اس نظام کے نا. وہاں پر لبرلز بھی ہیں، اور جو جین زی والے لوگ تو بالکل ہی آپ شاید ان میں سے کسی چیز کو نہیں. کچھ ہمارے محققین کچھ سروے لے کر آتے، مجھے نہیں پتا، کہ وہاں پر الحاد نے بہت زیادہ، مذہب کا جو زور جبر پکڑ تھا اس رکھا ہے۔ کی وجہ سے الحاد زیادہ پھیلا. تو ایک تو یہ تقسیم ہے. دوسرا جو خود یعنی جو اس نظام کے حامی ہیں، وہ بھی دو بنیادی طبقوں میں منقسم ہے، ایک شدید انقلابی اور ایک مصلحی اصلاحی طبقہ، ٹھیک ہے، جو روحانی اور یہ کشان وغیرہ، یہ ہے بھی، یہ اس نظام کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ اصلاح تک کے وہ ہے. اور خاتمی صاحب وغیرہ کے ساتھ جو کچھ وہ آپ کے سامنے. تو ایک تو یہ تقسیم بھی ہے. اور تیسرا وہاں پر جو کرد اور دوسرے یہ کرد سیستان ہیں، اور جو بلوچ ہیں اور ہاں، آذری ہیں۔ لسانی بنیاد، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم ان سب کو سامنے رکھے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ اس کا تھوڑا سا منظرنامہ کرے بس. مجھے لگتا ہے، جہاں تک میرا اندازہ ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ ایرانی ریاست ان مظاہرین کو بزور طاقت روک پائے گی، جیسا انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح نمٹیں گے، ان کو سزائے موت دیں گے۔ دے بھی دیے پہلا تو کو. ہاں، پہلا تو یہ ہے کہ نہیں، آج ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو آئی آر جی سی کا بھی ابھی بیان آیا تھا 2:30 3 بجے کے 2 2 2:30 بجے، کہ ہم ان کو پھانسیاں دیں گے اور ان کو ہم ماریں گے۔ ایک تو یہ ہوگا جبر، سخت والا، اور دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں اصلاح پسندوں کی قیادت اس وقت کس کے پاس ہے؟ انٹلیکچوئل قیادت، یہ اپنے بھائی ڈاکٹر جواد ظریف کے پاس۔ صحیح. ہوں. اور ڈاکٹر جواد ظریف نے ابھی 2 3 ہفتے پہلے دوحہ ڈائلاگ ہوا ہے، پتہ ہے؟ دوحہ ڈائلاگ میں انہوں نے
क्या नापसंदीदा है इनकलाबियों की, हाँ जवाद जरीफ चले। हाँ, उन्होंने इस इनकलाब और इस सारी सूरत हाल पर बड़ी तफसील से बात की है। अल जजीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और गालिबन वो प्रोग्राम था, स्टीव का प्रोग्राम आता है बॉटम लाइन विद अल जजीरा पर। वो आप भी देखें, और अगर उसका कहीं यूट्यूब पर उर्दू तर्जुमा मिलता है तो वो भी देख, मतलब जरूर सुने उसको। मैं वो सारे लिंक आपको भेजूंगा, आप अपने ऑडियंस के लिए लगाइएगा। ठीक है। मेरा ख्याल है कि मुजाहिरीन को कुचल दिया जाएगा ताकत के जोर पर। और जैसे अभी आज तौहीद असदी, जो कि अल जजीरा के नुमाइंदा खसूसी हैं तेहरान में, और उन्होंने 12 बजे जो जी। रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट दी है तेहरान के मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा है कि हुकूमत गौर कर रही है कि वो जो महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासरा तबका है उनके लिए माहाना $700 का जो है ना वजीफा, वो वो लगा तो दिया कर जाए। दिया ना, वो तो कब का ऐलान कर दिया, वो तो हो गया। पता मुझे नहीं, पता साठ मुझे तो डॉलर है। $60। 7 के 60? 7 $7 देने हैं? सत, जी जी, सत। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये। $7 ईरानी इतने सस्ते हैं कि $7 पे बिक जाएंगे। नहीं, ये तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो बहुत कई दिन पहले इस पे मैंने ऐसे ही उस पे लिखा था, हमारे कुछ लोग इस पे भी नाराज हो गए कि तुमसे अच्छे हालात में। मैंने कहा हमसे तो सब लोग अच्छे हालात पे है, शोजा पस्करी समेत। तो इससे तो नहीं, वो तो हाँ, $60 का ऐलान किया था ना, $7। अभी तौहीद असदी का जो 12 बजे रिपोर्ट आई है तेहरान से, वो फिर से देख लीजिए। वो ईरानी हुकूमत उन लोगों से कह रही है कि हम आपको पैसे देंगे ताकि आप मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकें, और जो जायज़ मुजाहिरीन के जो नारे हैं वो तो काबिल कबूल हैं, लेकिन जो फसादी लोग हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। 600 लोग हमने पकड़ लिए हैं पूरी ईरान में जिनके बारे में ये कन्फर्म है कि मोसाद के एजेंट हैं। और ये ये ना कि मैंने लिखा, $7 देने का ऐलान किया, जो कि ईरानी बनता है 42,01,025 पता नहीं कुछ, और पाकिस्तानी बनता है $19,536। $60 का था। खैर अब शायद आज को ऐलान में इजाफा की। लेकिन देखो ना, पिज़ेशकियान का अपना एक बयान भी गालिबा है, जिसमें वो कहते हैं हमारा खजाना ही खाली है तो हम कहाँ से करें, मतलब वो जब मुजाहिरीन ये सब हो रहा है, उसने कहा हमारे है ही नहीं, तो कितों असी करे, चलो आप बताए जी, कहाँ से किए जा सकते हैं, नहीं एक तो हो ये सकता। कि ये मुजाहिरीन को कुचलेंगे, दूसरा ये कि ये लोगों को पैसा देंगे, तीसरा ये कि ये यूरोप और अमेरिका के साथ किसी तरह की मुज़ाकरात की जो है, ऐसे मुज़ाकरात जिस पे कुछ लो और दो कुछ दो किया जाए, वो करेंगे। और इसके अलावा ये बहुत हद तक मुमकिन है कि निज़ाम विलायत फ़कीह की हदूद व क़यूद को दोबारा से तय किया जाएगा। और ये बहुत हद तक मुमकिन है कि खामनाई साहब को उनकी पीराना साली, बुजुर्गी, बुढ़ापे की वजह से इस कुर्सी सुप्रीम कमांडर से हटा दिया जाएगा। और यही जो वो गार्डियन काउंसिल है उनकी, जो मजलिस खुबरगान है, जो शूराई निज़ाम है उनका, जिसमें वो 80-85 बुजुर्ग आलिम उलमाए कराम बैठते हैं, और शायद वो बैठेंगे, और शायद कोई नया सुप्रीम कमांडर या आयतुल्ला अल उज़्मा जो भी उनके यहाँ विलायत फ़कीह हैं, नुमाइंदा अमर वली फ़कीह, उसकी कुर्सी को शायद रिप्लेस किया जाए और नई पॉलिटिकल इस्लाहात लेके जाएं। इस तरह का कोई सिलसिला अगर होता है जिसमें ईरान के अंदर इंटरनल डायलॉग, दाखिली मुकालमा, जिसमें तालबा होंगे, जिसमें खवातीन होंगी, जिसमें ताजिर होंगे, जिसमें सिविल सोसाइटी होगी, और जिसमें नस्ली अकलियतें होंगी, यही 5 तबके हैं ना जिनको ईरान की जी। मौजूदा हुकूमत से ज्यादा इख्तलाफ है। ईरानी अपने अंदर एक दाखिली मुज़ाकरा करेंगे और वो इस मामले को निपटाएंगे इस तरीके से। और अगर इसराइल और ईरान और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम फिर से देखेंगे, जिस ये तरह क्या ईरानी अवाम जून के महीने में निजाम के पीछे खड़े हो गए थे, वो फिर निजाम के साथ खड़े हो जाएंगे। और अब की बार अगर जंग इसराइल या अमेरिका ने मुसल्लत की या ईरान ने पेशगी हमला किया, दोनों सूरतों में ये जंग उस तरीके से कंट्रोल नहीं की जाएगी जिस तरीके से पहले ट्रंप ने कर लिया था। वो, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि ट्रंप ने इसराइल के लिए फेस सेविंग का मतलब ये होता है कि चल इज्जत से मुंह छुपा ले। ट्रंप आखिरी दिन जंग बंदी के वक्त जब निकल रहे थे ना हेलीकॉप्टर पर बैठकर, ये जून की 18-19 तारीख थी, तो किसी ने उनसे पूछा कि जंग बंदी क्यों करवाई है। उसने कहा एक तो ये कि इसराइल ने ईरानी मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया,
اور جواب میں ایران نے میزائل مار مار کے اسرائیل کا برکس نکال دیا ہے. اور میں ان بلڈی اسرائیلی پائلٹ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ ایران کی طرف حملہ کرنے جا رہے ہیں تو اسی وقت اپنے جہاز واپس موڑے. اور اسی وقت ان کے جہاز واپس مڑ گئے تھے. تو یعنی یہ کنٹرول ڈیمیج، کنٹرولڈ جنگ امریکہ ڈیمیج کنٹرول. کر کے دیکھ چکا ہے. اب جو جنگ ہونی ہے وہ آپشن 2 پہ جانی ہے، وہ اس سے بڑی جنگ ہونی ہے. اور ایران جون سے لے کر دسمبر جنوری 7واں مہینہ ہے. ایرانی پاگل کے بچے، ایرانی پچھلے 45 سال سے امریکہ کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیل کر اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اگر اس نیت سے حملہ کریں گے کہ ایران میں نظام حکومت کا خاتمہ کرنا ہے، تو ہم جانتے ہیں ریاستوں کے پاس سروائیول کے لیے الٹیمیٹ ویپن ہوتا ہے. اسی لیے امریکہ نے ایٹم بم بنایا، اسرائیل نے بنایا، ہم نے بھی بنایا. اگر آپ ہمارے وجود کو ختم کرنے پر آئیں گے تو پھر ہمارے لیے اس دنیا کو ختم کرنا آسان ہے، اپنا وجود ختم کروانا مشکل ہے. بہت ہاں، تو ٹھیک. ایرانیوں کو اس نہج تک لے کر جانا جہاں وہ یہ سمجھ جائیں کہ اب ہمارا خاتمہ ہے، تو وہ اس کو بھی آگ لگائیں گے. یہ جو ایرانیوں کا اپنا خاتمہ کہاں سے ہو گیا یار؟ دیکھو نا، جب ایرانیوں انقلاب یہ ایک ایران کا سیکنڈ ایک دیکھو نا، سیکنڈ جب سمجھے میں ایک سمجھے منٹ ایران میں ایک سیکنڈ شمس الدین، آپ کی بات درست ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں پر حملہ ایرانیت کا خاتمہ نہیں ہے، ایرانی عوام کا خاتمہ نہیں ہے. لیکن 1979 سے، سن 79 سے ایران میں ایک ریاست، انقلابی ریاست موجود ہے جو سماج پر، ثقافت پر، حکومت پر اور انٹلیکچولی پر پوری طرح حاوی ہے. یہ نظام جو اپنے آپ کو الہی نظام کہتا ہے، اور جو اپنے آپ کو روحانی نظام کہتا ہے، جو اپنے آپ کو امام کا نظام کہتا ہے، جو اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو سیاسی اختلاف نہیں بلکہ بغاوت اور گناہ کا نام دیتا ہے، وہ اپنے بقا کے لیے ہر ممکن ذرائع استعمال کرے گا. ایسی بہت کسی جنگ کو ایسی کسی جنگ کو مڈل ایسٹ کے ممالک انڈورس نہیں کریں گے، کیونکہ ایسی جنگ نہ صرف تہران تک محدود نہیں رہے گی، وہ صنعا میں جائے گی، وہ بغداد میں جائے گی، دمشق میں جائے گی، وہ بیروت میں جائے گی، وہ ریاض میں جائے گی، وہ منامہ میں جائے گی، بحرین میں جائے گی. ہو سکتا ہے اس جنگ کے ریپل افیکٹ، آفٹر افیکٹ پاکستان تک آئے. اور اگر ٹرمپ اپنے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل کہتا ہے، تو میرا خیال ہے ہمارے فیلڈ مارشل بھی ٹرمپ کو یہ سمجھائیں گے کہ ایسے کسی آتش فشاں کا دروازہ نہ کھولے. بہت شکریہ. لیکن بس بہرحال جو دوسرا طبقہ ہے، یا جو دوسرا ایک اور انداز سے تجزیہ کرتا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اتنے سالوں میں وہاں پر لوگ اس سے تنگ بھی آ گئے نظام سے. ٹھیک ہے، آپ کے اعداد و شمار کو مان دیا جائے تو 35 سے 40% بھائی لوگ اب بھی جو مخالف ہے لوگ، نا. ایک سیکنڈ، ایک جون میں ہونے والی جنگ وہ کو میں دماغ میں رکھ کر ٹھیک تجزیہ وہ کریں. رکھ لیا. ٹھیک، لیکن اس میں ایک اور بھی، جیسے ابھی کل ہی میں امام خمینی کا ایک انٹرویو کے کلپ میں فارسی میں دیکھ رہا تھا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں جب یہ انقلاب وہ جب واپس نہیں آئے تھے غالباً، جب زوروں پہ تھا اس وقت، وہ ایرانی امریکی عوام سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ایران میں جو بادشاہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، وہاں پر لوگوں کو مار رہے ہیں اور وہاں پر انقلاب کے راستے میں رو رہے، تو میں امریکی عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے صدر کو یا اس کو سمجھائے. اس طرح کی کوئی بیان بھی تھا. وہ میں کوئی دوست کا چاہے تو میں اس کو ڈھونڈ کے لگا بھی دیتا ہوں یہاں پر. تو کہنے کا ہوتا ہے کہ پھر اس انقلاب بادشاہت کا جو خاتمہ، پھر یہ نئی رجی، اس کے اوپر بھی تو محققین کا ایک گروہ یہ الزام لگاتا ہے نا کہ اس سب کے پیچھے بھی CIA، امریکہ اور یہ سارے عالمی طاقتیں تھیں، اور ان کو ہی یہاں پر، اور خاص طور پر آپ جو ترقی پسند فکر سے تعلق رکھنے والے، ان کا تو الزام ہی یہ ہے کہ اصل جو سوشلزم کا یا جو ایک مساوات کا انقلاب آنا تھا، اور وہ ایک دنیا دو بٹیوں میں تقسیم تھی، اس کو روکنے کے لیے ان کو لایا گیا نا. تو اگر اس وقت یہ سب کچھ ہو کہ یہ ہوا اور ایرانی قوم نے اس رجیم کو یا اس کے ساتھ دیا، تو دوبارہ بھی یہ ممکن نہیں ہے کیا؟ بس یہ آخری، پھر اس کا نہیں، پھر کبھی آپ سے تفصیلی ٹائم لیں میں گے. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئی. منیاپولس میں پرسوں ٹرمپ کے حکم پر جو فوجی ایجنسی ہے جو مہاجرین کو پکڑتی ہے، اس نے ایک 32-33 سالہ لڑکی کو سڑک پر گولی ماری. امریکہ میں شدید احتجاج ہو رہا ہے. امریکہ میں احتجاج ٹرمپ کے خلاف ہو رہا ہے، اسرائیل میں احتجاج نتن یاہو کے خلاف ہو رہا ہے، اور پاکستان میں احتجاج جو ہوتا ہے نومبر گزشتہ سال، ہمیں یاد ہے گزشتہ سے پیوستہ سال نومبر جب ہوا تھا واقعہ، احتجاج ہوا تھا PTI کا،
تو یہ سارے احتجاج اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف ایسے ممالک میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جہاں خبریں نہیں آئیں اور جہاں عالمی میڈیا مسلسل فوکس کر کے نہیں بیٹھا ہوا، جہاں بی بی سی، سی این این، فاکس نے 24 گھنٹے وہ کیا کہتے ہیں کوریج نہیں کری۔ تو ایشو یہ ہے نا کہ اس ساری کہانی میں ایلیمنٹ آف پروپوگنڈا اور ایلیمنٹ آف پیڈ، پیسے دے کر مظاہرے کروانا، اور اس میں مائک پومپیو کا بیان کہ میں موساد کے ایجنٹوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو تہران کی سڑکوں پر مظاہرین کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، اور اس ساری صورتحال میں سینیٹر لنڈسے گراہم کی یہ گفتگو کہ موساد اور سی آئی اے مل کر جو کچھ کر رہے ہیں ایران میں کر رہے ہیں، اور ہم ایرانی عوام کے ساتھ ہیں اور آیت اللہ کو بھاگ جانا چاہیے، اور ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اگر تم لوگوں کو مارو گے تو ہم تمہیں ماریں گے، یہ ساری صورتحال اس سارے معاملے کو جو ایران میں ہو رہا ہے مشکوک بناتی ہے۔ اس کے لیے یہ کہنا کہ ایرانی عوام حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور حکومت اپنے آخری دموں پر ہے، آپ کسی نہایت پیچیدہ معاملے کا نہایت ہی سادہ سا تجزیہ کر رہے ہیں۔ تو میں ٹھیک، کسی ایسے تجزیے کو درست عقلی رویہ نہیں سمجھتا۔ باقی لیکن آپ کے سر جو جذبات ہے ظاہر ہے، نہیں نہیں، میں میرے تو کچھ بھی نہیں، آپ میں کی تو بات دوسرا نہیں کر طبقہ رہا، بتا رہا ہوں، ہاں میں میرا مخاطب آپ نہیں ہے، مجھے پتا ہے جی، کہ آپ نہیں کہہ رہے، ہم بات کر رہے ہیں ہاں جو سیگر یہ غائب کہتے ہیں، میں ان ہاں لوگوں کی جو لوگ اس طرح بارے میں دیکھو، سوچتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات گرامی قدر کی ایک بات بشمول ولی فقی آیت اللہ العظمہ امام خمینی اور امام خامنائی، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مظاہرین نکلے ہوئے یہ سب پیڈ ہیں، رشیا امریکہ، ایک سن لینا، امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہے، تو مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یعنی 32 صوبوں میں سے ابھی تک کی رپورٹ کے 28 صوبوں میں مختلف جگہوں پر یہ لوگ نکلے ہوئے، چلو ہم اس میں سے مہنگائی کے لگا خلاف لیتے، لوگ، ہاں مہنگائی کے مہنگائی، خلاف لوگ نکلے۔ جی 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 جی، مہنگائی کے خلاف، اور اسی کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو رجیم کو ہی اٹیک کریں، تو اگر کسی ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد، چلو ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ پیٹ وہ ہو جائے، وہ اپنے ہی ملک کے سسٹم کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ سسٹم دے وچ بھی تو کوئی گل ہے جنہوں لوگ اس طرح، یعنی پاکستان میں اس طرح کے کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے؟ یہاں غربت ایران سے زیادہ ہے، یہاں معاشی بدحالی وہاں سے زیادہ ہے، نہ کر اس طرح کی باتیں، کیا نہ کر اس طرح کی باتیں، کیا خبریں کبھی نوٹ نہیں ہوتی۔ پچھلے کتنے سالوں سے پاکستان میں ان لوگوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے جو جہاد کشمیر میں ملوث ہے، تو پتہ ہے؟ خبریں پڑھتے ہو؟ پاکستان میں گزشتہ 3 4 سالوں کے دوران کتنے لوگوں کو چن چن کر مارا گیا ہے جو سابقہ جہاد کشمیر میں رہے ہیں۔ جب جنگ ہوئی تھی نا پاکستان اور انڈیا کی، اور اس کے بعد جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی، مئی میں ہماری جنگ ہوئی، جون میں ان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد، اب میں پتہ نہیں کیوں یہ نام لے رہا ہوں لیکن لے رہا ہوں اب چونکہ بات ہو رہی ہے، عائشہ صدیقہ کی کوئی حیثیت ہے؟ لندن کے رائل لندن کے رائل وار کالج میں وہ پڑھاتی ہیں پولیٹیکل سائنس اور وار سٹڈیز۔ پاکستان میں ایک بڑی شاندار کتاب ان کی ہے، ملٹری انکارپوریشن، فوج کے جو مالیاتی نظام ہے اس پر۔ اور جی رضا جی رومی کو بھی آپ جانتے ہیں، ظاہر پاکستان جی کے جی ہی ہیں، جی ان کا جی ایک چینل بھی ہے نیا دور۔ تو نیا جی دور پر رضا رومی اور عائشہ صدیقہ اس موضوع پر بات کر رہے تھے، اور موضوع یہ تھا کہ ایران میں موساد نے کتنا بڑا نیٹ ورک بنا لیا ہے کہ پہلے 48 گھنٹے میں اسرائیل نے چن چن کر ان کے سائنسدان، ان کے استاد ان کے فوجی افسران اپنے گھروں میں تو آدھی صحیح ہے رات کے نا، وقت۔ کیوں بات یہاں تک پہنچی میں کہہ رہا ہوں نا، ہاں 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 ہاں، یہ بتاؤ، سن لیں یہ نا تو بھائی، سب سن لیں پتہ ہے، بات، آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ 1 منٹ صبر کر کے سنیں۔ تو رضا رومی نے کہا کہ عائشہ، ایران میں تو موساد نے بڑا اپنا سیٹ اپ بنا لیا ہے، پاکستان میں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا ابھی آپ نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا رضا، آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ بہاولپور میں ڈائریکٹ برہموس میزائل وہیں آ کر لگے جہاں وہ مدرسہ اور وہ سب کچھ تھا، اور مظفر آباد میں وہ مسجد اسی جگہ پر جا کر میزائل لگا یار جو سوزا بھی فضول، بالکل فضول دلیل ہے کیوں؟ یہ، کوئی بات یار، 28 کروڑ یا 25 کروڑ کی آبادی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ملی، وہ بہاولپور والے مدرسے میں، پاکستان کی ستر یار سالہ جنگ تاریخ کی میں، بات ہو رہی ہے، آپ یہ کے حالانکہ سوال۔ یہاں بھائی یہاں پر بھی لوگ نظام سے تنگ ہے، یہاں پر بھی لوگ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلتوں سے پریشان ہے، سب کچھ ہے، اس وقت پی ٹی آئی والے لوگ نکلے ہوئے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ اس وقت موجود ہوں گے جن کو وہاں سے پیڑ ہے؟
تو میں کہہ رہا ہوں یہاں اس طرح کی سچویشن ہے نہیں ہے نا جو آپ ہے لوگ ایران کا بتاتے ہیں، ہے وہاں میں نہیں نہیں اوہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں جو موجودہ نظام حکومت ہے، اس کی مخالفت کرنے والے لوگوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیلی اور ہندوستانی لابی نہیں ہے؟ نہیں ہے وہ یہاں پر کوئی پیڈ ہو کے یا لوگوں سے پیسے لے کے اس طرح کے دنگے فساد دیکھو نا، ابھی ہم آپ کو میں آپ مجھے کتنے 2007 سے جانتے ہیں، ابھی ہاں سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھو لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں ہمیں بھی فنڈ مل رہا ہے کہیں سے ہاں تو اس طرح کے الزامات لگانا تو چلیے اس پہ تو بندہ ہنسی پہ ہی اڑا دیتا ہے نا، لیکن آپ نے جون والے اس میں بھی کہا کہ اتنے ہزاروں ان کے ایجنٹس گھسے ہوئے تھے، ابھی بھی جتنے نکلے ان کو بھی کہہ رہا، تو مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، یا تو یہ ایجنٹس نہیں ہے، اگر ہیں تو اس کا تو ہے کہ نظام نے لوگوں کو اتنا تنگ کر دیا، یا وہاں کے لوگ اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے کہا یار کہیں سے ہی مدد مل رہی تو چلو لو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ صحیح، چلیں، بہت شکریہ شہزاد صاحب، بہت تفصیلی گفتگو ہوئی، میرا تو ارادہ تھوڑا سا مختصر کروں آج، لیکن یہ کہ ہمارے جو معمول کی تشریف نشستوں کے مقابلے پر یہ مختصر نشست ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کوئی اس طرح کوئی مسئلہ ہوا، تبدیلی ہاں ہوئی نہیں، یا آپ کوئی کے اور دوست نیچے توصیف تو سوال میں آپ سے پوچھیں بات۔ گے نا، آپ کے دوست نیچے دیکھنے والے سوال پوچھیں گے اور بات کریں گے، تو پھر ہم انشاءاللہ ایک اور نشست کریں گے تاکہ ہم کلیئرٹی سے بات کر سکیں۔ آپ کے آخری سوال کا جواب آپ نے میرے جواب کو مانا نہیں ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان جیسے بڑے ملک میں ایسے لوگ بے تحاشا موجود ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی اور ہمارے ملک سے باہر بھی۔ ہوں گے کہے آپ، میرا خیال ہے نہ کہے نا۔ پتہ نہیں پاکستان کی حکومت نے یوٹیوب سے بات کر کے کوئی 50,000 ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی ہیں۔ میں ایسے لوگوں کی لمبی لسٹ گن سکتا ہوں جن لوگوں کے تجزیے اور تبصرے سن کر مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے اور اس ریاست کے دشمن ہیں، اور وہ اس ملک میں رہ کر گئے وہ تو ہیں پی اور ٹی رہ آئی بھی کے ہیں۔ پی ٹی آئی کے حامی لوگوں کو تو اس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو غلط بات ہے نا، یہ میں تو میجر مہدی، راجہ عادل، آپ عمران نام لے ریاض، رہے ہو، دیکھو میں ایک تو نہ اور پی ٹی کون ہے؟ ہے۔ شہباز گل، ان کے علاوہ کون ہے؟ کون ہے؟ آپ کوئی دو تین نام لے، یہ میں نے تو لے لیے، میں ان کو تو ہم یہ نام کہیں نہیں گے؟ لوں گا نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے ایسے لوگوں کی انٹیلیجنس شیئر کی ہوئی ہوتی ہے جن کو ہندوستان مارنا چاہتا ہے، جو ہندوستان کی ہٹ لسٹ پر ہیں، تو انڈیا نے پچھلے کافی سالوں سے ایسے کشمیری اور ایسے سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں، اور وہ عمل پیرا ہے جو ہندوستانی ریاست کے خلاف پنجاب میں یا کشمیر میں انوالو رہے ہیں، اور ایسے درجنوں قتل پاکستان میں ہوئے ہیں، اور پاکستان میں اس موضوع پر بات ہوئی ہے کہ نیٹ ورک پکڑا گیا راہ کا، نیٹ ورک پکڑا گیا راہ کا، تو پاکستان میں راہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ ٹھیک، اللہ ہاں، اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ایران میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہ چلیں کہنا چلیں، کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے اور ایران میں ایسے ہے، تو یہ میرے خیال سے تجاہل عارفانہ ہے، ٹھیک، جو کہ آپ تھینک یو اکثر سر، کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک، آپ موضوع کو جلانے کے لیے، تیلی لگانے کے لیے اکثر کرتے نہیں ہیں نہیں نہیں، میرے۔ آج تو میں نے پورے تحمل سے آپ کو کہیں پر کوشش نہیں کی، ورنہ دو تین میں جگہ آپ کو مجھے لگا تھا کہ مبارکباد آپ پیش کو کرتا ہوں کہ ہمارا یہ 5واں چھٹا ریکارڈ پروگرام ہے، 2 پروگرام ہو گئے، ایک ابھی تک نشر نہیں ہوا علامہ محمد حسین نجفی والے وہ ان پروگرام کو، میں۔ ہاں، ہاں، وہ آپ بڑی عقیدت سے بیٹھے رہے اور آپ نے کوئی شیطانی نہیں گولی، شاید آپ نے میری خاندانی نسبت کا احترام کیا ہے کہ چل اس کے گھر پیدا ہوا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہتے، یا آج بڑی حد تک آپ جو ہے آپ کا رویہ مدافعانہ تھا، ادروائز تو آپ تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے تیر نکال کے چلاتے۔ نہیں نہیں، تھینک یو سر، بہت شکریہ شوزف صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر مستفید ہوں گا میں، اور ہمارے ایک پاکستان کے گرامر تجزیہ نگار ان سے بھی میں نے بات کی، اگر ان کے ساتھ پروگرام بنا تو میری کوشش ہوگی کہ آپ دونوں ایک ساتھ اس میں گفتگو کریں، تو ہاں، وہ بات پاکستان وہ میں ایک، پاکستان میں گمنام تجزیہ کار ہی ٹھیک ہوں۔ ہاں وہ ایک اسلامسٹ بہت زیادہ، اور آپ ایک بالکل غیر جانبدار، یعنی ایک ترقی پسند اسکالر ہیں، لیکن اپنے آپ کو کسی ایک ڈبے میں بند کر کے اسی کو ہی حق اور سب کو باطل کہنے کے مزاج آپ کا نہیں ہے، آپ اس کو ایک اس طرح سے دیکھتے، تو انشاءاللہ وہ گفتگو بھی ہم کریں گے۔ تھینک یو سر، میرا اصل میں اگر ایک خدا پروگرام ہے وہ حافظ، مہمان خدا میرے خیال سے آ حافظ، گیا، تو میں یہاں پر گفتگو روک رہا ہوں۔ تھینک یو، خدا شکریہ جی، حافظ۔ بہت بہت مہربانی آپ کی۔